ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 13، چیپٹر نمبر 13۔ آج 40 روز ہو گئے، اس نے لیٹے لیٹے سوچا اور سیدھا ہاتھ پھیلا کر پتھریلی زمین کو محسوس کیا۔ یہ ایک بڑا سا تاریک کمرہ تھا جس کا فرش اور دیواریں بڑے بڑے میلے پتھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ چھت اونچی اور تاریک تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی بند تھی۔ ایک بے کواڑ کا دروازہ لکڑی کے بھاری تختے کی مدد سے بند کیا گیا تھا۔ چھت کے قریب چھوٹے سے سوراخ نما روشن دان میں سے آنے والی روشنی کمرے کی تاریکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دیر سے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ آج 40واں دن ہے، اس نے مایوسی سے سوچا، اور میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ مل کر خود بھی۔ وہ جھلا کر اٹھا اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ اور یہ جو شیلا ہے، کمبخت، 1 2 3 لائنیں جن میں بھی شامل تھا۔ 3 اس نے تکلیف سے دہرایا۔ ایک کے لیے تو میں خود ہی ڈائنامائٹ۔ بالمکند کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کے عزیز ہندوستان کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہا ہوں۔ عزیز ہندوستان، مائی فٹ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ضروری تھا۔ ان خطرناک مایوس بھیڑیوں، حرام زادوں، اس نے بہت دل میں گالی دی۔ دہشت پسندوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ خیالات کی روانی کے پیچھے یا درمیان میں کہیں اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ تیسری بڑی گالی ہے جو اپنی عمر میں اس نے دی۔ ایسے نامراد لوگ میں نے میدان جنگ میں بھی نہیں دیکھے۔ یا اللہ، وہ انگریز کس قدر بے دردی سے اس نے جھرجھری لی۔ دروازے پہ لکڑی کا تختہ آہستہ سے ہٹا اور ایک لڑکی کا گول چہرہ نمودار ہوا۔ لکڑ بند، کیا حال ہے؟ اس نے بچوں کے شوخ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ لڑکی تختہ ہٹا کر اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ چھوٹا اور جسم گدرایا ہوا تھا۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے لمبی دکھائی دیتی تھی۔ تم آج کیوں نہیں گئے؟ اس نے نیم پر جھک کر پوچھا۔ میری طبیعت خراب تھی۔ بارود لگانے سے ڈرتے ہو؟ بکو مت۔ وہ پھر فرش پر لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک بے مقصد چکر لگانے کے بعد لڑکی باہر نکل گئی۔ جو ذرا سی روشنی دروازے کے رستے آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ آج میں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ کل سر درد کا بہانہ بھی نہ بناؤں گا، صاف انکار کروں گا۔ پہلے ہی کافی بے گناہ خون بہا لیا ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ میں سب کچھ کہہ کیوں نہیں چکتا؟ لا حول ولا قوت۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اتنے اچھے، اتنے دکھی، اتنے، اور یہ شیلا، یہ لڑکی۔ لکڑی کا تختہ پھر کھسکا اور شیلا نے اندر جھانکا۔ لکڑ بند، چائے پیو گے؟ نہیں، اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ وہ اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں بارود لگانے سے ڈر لگتا ہے؟ مت ہنسو، نعیم نے خفگی سے کہا۔ کیوں؟ بارود تو میں بھی لگا سکتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہنسی۔ نعیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتے ہو؟ شیلا نے آنکھیں چمکا کر کہا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چند لحظے تک وہ کھڑکی کی زنگ آلود چٹکنی سے الجھتا اور سرخ ہوتا رہا۔ اسے مت کھولو، شیلا نے کہا، بابا ناراض ہوگا۔ اس نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا سرکایا۔ روشنی کی ایک لمبی لکیر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے چھوٹے سے پہاڑی گاؤں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ اوپر نیچے بنے ہوئے لکڑی کے مکان دور سے سیڑھیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے دامن میں گھنے سیاہ باغ تھے۔ ان سے نیچے کھیتوں میں دھان کی فصل کھڑی تھی۔ اور یہ کمبخت بابا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس کے ساتھ ہے۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملا۔ اتنی مدت سے دن کی روشنی میں ہریالی نہیں دیکھی۔ لکڑ بند، سنو، شیلا اس کے قریب آ کر بولی۔ مجھ کو لکڑ بند مت کہا کرو، نعیم نے خفگی سے کہا۔ کیوں؟ کیوں کیوں؟ اس نے جل کر نقل اتاری۔ نعیم احمد خان میرا نام ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا یہ، اس نے مصنوعی ہاتھ کو ڈرتے ڈرتے چھوا، لکڑی کا ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک لنگڑا تھا، ایک باولا تھا، ہم اسے لنگڑا اور اسے باولا کہتے تھے۔ اچھا تو سنو، ہم یوں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نعیم احمد خان اور شیلا رانی کہو۔ نعیم احمد خان اور شیلا رانی دونوں ہنس پڑے۔ دھان کے کھیت پر سے مرغابیوں کی ڈار گزر رہی تھی۔ نعیم احمد خان، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں۔ کب؟ اتنے مہینے ہو گئے تم نے کبھی بات نہیں کی۔ صرف 1 مہینہ اور 10 دن ہوئے ہیں۔ تم بڑا حساب رکھتے ہو۔ اچھا سنو، میرا یہ ہاتھ اصلی ہاتھ ہے، دیکھو۔ اس نے لکڑی کی انگلیوں سے اس کی ناک کو چھوا۔ یہ تمہاری ناک ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ ہونٹ ہے، یہ گال ہے، یہ ٹھوڑی ہے، یہ گردن ہے۔
وہ دیر تک لڑکی کے چہرے کی گندمی بے داغ جلد پر سرد ٹھوس انگلیاں پھیرتا رہا اور اس نے محسوس کیا جیسے وہ اس کی اصلی انگلیاں ہیں اور ان میں خون دھو رہا تھا، اور لڑکی کی جلد کا گرم لمس خون میں شامل ہو کر اس کے سارے بدن میں گردش کر رہا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نعیم احمد خان، تم کل نعیم احمد خان مت کہو، صرف نعیم کہو۔ تمہارے کتنے نام ہیں؟ وہ ہنسا۔ نعیم، کل جاؤ گے؟ کہاں؟ لائن پر؟ نہیں۔ تمہیں ہر بات کا کیسے پتا ہوتا ہے؟ وہ غرایا۔ مجھے ہر بات کا پتا ہوتا ہے۔ لڑکی نے آنکھیں نچا کر کہا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں کیوں آئے ہو پھر؟ کیوں؟ پتا نہیں۔ پتا نہیں؟ لڑکی نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ روٹی یہاں مفت نہیں ملتی جناب، واپس جائیے۔ اوہ! نعیم نے گال پھیلا کر سانس چھوڑی۔ میں واپس چلا جاؤں گا۔ لڑکی آنکھیں جھپکاتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نعیم، ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں رہ گئے تھے؟ نہیں۔ پھر؟ میری طبیعت خراب تھی۔ وہ ایک دم بجھ گئی۔ اچھا، اس نے باہر دیکھتے ہوئے بے خیالی سے کہا۔ کھڑکی میں سے آتے ہوئے ستاروں کی روشنی میں اس کے ہونٹوں کی باریک سرخ جلتی ہوئی لکیریں بہت مدھم ہوگی۔ نعیم ہنسا اور سیدھے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اچھا، مانا کہ تمہارے لیے ٹھہر گیا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں اندھیرے میں چمکی۔ تو ٹھیک ہے، کیا؟ میں تبھی سمجھ گئی تھی تمہاری آواز بیماروں والی نہیں تھی۔ اندھیرے میں نعیم نے اپنی کھوکھلی ہنسی کی آواز واضح طور پر سنی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کرنا چاہی لیکن شیلا رستے میں کھڑی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ گاؤں۔ تمہارا بھی گاؤں تھا؟ ہاں، وہ میدانوں میں تھا اور بڑا ہی سرخیز تھا۔ ناگپور کے قریب؟ ہاں۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ تمہارے بھائی نے بتایا تھا۔ تمہارا وہاں کوئی دوست تھا؟ نہیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ نہیں نہیں، وہ نیچی آواز میں چیخی۔ نعیم نے کندھے اچکائے۔ یوں ہی مجھے خیال ہوا تھا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر لڑکی نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ مدن گھر سے بھاگ گیا۔ میں اکیلی اکیلی کھیلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ہر سال ہیضہ پھیلتا تھا۔ پہلے ماں مری، پھر باپ، پھر مدن کہیں سے آ گیا، پھر… مجھے پتا ہے۔ نعیم نے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے سب پتا ہے، تمہارے بھائی نے بتایا تھا۔ کب؟ جب پہلی بار لائن پر گئے تھے۔ تم پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ اچھا، شیلا نے تعجب سے بے دہانی سے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی اور سارے میں تاریکی اور ستاروں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے پہاڑی پر اوپر نیچے بنے ہوئے مکانوں میں دیے جل رہے تھے اور بجھ رہے تھے۔ ان کی کھڑکی کے نیچے ایک پہاڑی جھرنا بہتا تھا، پتھروں پر بہتے ہوئے پانی کی کھنک جو دور چلتے ہوئے رہٹ کی آواز سے مشابہ تھی، ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ رات کا ایک پرندہ پھڑ پھڑا کر کھڑکی کے سامنے سے گزرا۔ میں جاؤں؟ لڑکی نے سہم کر کہا۔ ٹھہرو، ابھی فرشتہ گزرا تھا، لڑکی نے کہا۔ وہ ہنسا۔ نہیں، چمگادڑ تھی۔ چمگادڑ؟ شیلا نے خوف زدہ آواز میں دہرایا۔ ایسا مت کہو، وہ فرشتہ تھا۔ یہ جب بھی گزرتا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ لیکن وہ کھڑی رہی۔ تم کہاں سوتی ہو؟ ساتھ والے کمرے میں۔ اچھا، میں سمجھا گاؤں چلی جاتی ہو۔ تم دروازے کے پاس سوتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ تم بڑے زور کے خراٹے لیتے ہو، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تختہ ہٹانے کا شور ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے کئی بار ہٹا کر تمہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ تم سونے نہیں دیتے تھے، میرا جی چاہتا تھا تختہ تمہارے اوپر دے ماروں۔ وہ پھر مسکرایا۔ ایک اور چمگادڑ پھڑپڑاتی ہوئی کھڑکی کے پاس سے نکل گئی۔ شیلا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی کوہنی پر رکھا اور آنکھیں پھیلا کر اندھیرے میں پرندے کا تعاقب کیا۔ پھر وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ آدھی رات کے قریب بارش ابھی شروع ہوئی تھی کہ وہ تینوں آ گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے آتش دان پر پڑا ہوا دیا روشن کیا۔ بارود گیلی ہو گئی۔ اقبال نے قمیض آتش دان پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پیٹ پر تھی۔ بنرجی نے قمیض کا دامن جھٹکا اور کمر پہ سے بارود کی پیٹی کھولنے لگا۔ آتش دان سے دور رکھنا، اقبال نے کہا۔ سن کر کان پک گئے ہیں، خاموش رہو۔ بنرجی نے ہوا میں منہ اٹھا کر گالی دی۔ پھر اقبال اور بنرجی نے ایک ساتھ اسی نامعلوم شے کو تلخ لہجے میں گالیاں دی اور کپڑے اتارنے لگے۔ نعیم دیوار کے سہارے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھا سرخ بے خواب آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدن آتش دان پر بیٹھا آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقبال نے کمر سے پستول کھول کر کیل پر لٹکایا۔ کیل اکھڑ گئی اور
سن کے خول میں لپٹا ہوا بڑا سا پستول آواز پیدا کرتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ اقبال چند لہجے تک اسے اٹھانے کا ارادہ کرتا رہا، پھر آتش دان کے پاس ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مدن نے کہا۔ اس نے کندھے ڈھلکائے اور دیوار پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اوپر دیا جل رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ابری ہوئی ہڈیاں آنکھوں اور رخساروں کے گڑوں پر سائے کیے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ یوں ساکت بیٹھا وہ چکنی سیاہ مٹی کا بت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بال کھردرے، گھنگریالے اور غلیظ تھے اور مضبوط بناوٹ کا چہرہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ نعیم کے دل میں اس کے لیے بے معلوم سا رحم پیدا ہوا۔ اس نے اٹھ کر کیل گاڑی، اس کا پستول لٹکایا اور اس کے پاس جا کر ایک سگریٹ نکال کر دی۔ کیسے ہو؟ خاموشی سے سگریٹ سلگا کر اقبال نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ کیا کرتے رہے؟ کچھ نہیں، نعیم نے آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچتا رہا۔ تم سوچ لیتے ہو؟ بنرجی نے پلٹ کر تمسخر سے پوچھا۔ ہاں، نعیم نے ٹھٹائی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ سوچنا چھوڑ دو، وہ دیوانہ وار گیلے سگریٹ کو سلگانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ میں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ مدن نے ایک لکڑی توڑ کر آگ میں پھینکی اور مسکرایا۔ تمہارے لیے یہ کام مشکل تھا، تم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ میں نے ہی سوچا تھا کہ ہم سب میں سے آگ جلانے کے لائق صرف تم ہو۔ دیکھو تم کم سے کم وقت میں آگ جلا لیتے ہو۔ میں خوش ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آگ تاپی۔ ہم سب خوش ہیں۔ اس کے چھوٹے سے مکار ذہن چہرے پر تعریفی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے دو کمبل گھسیٹ کر وہ آگ کے قریب آ گیا۔ بند کمرے میں پتھروں پر پڑی ہوئی دھول اڑی اور اس کی ناگواری کو سب نے محسوس کیا۔ تم اپنے بستر سے جدا نہیں ہو سکتے؟ اقبال نے ناک سکیڑ کر کہا۔ عورتوں کی طرح ہم کھڑکی بھی نہیں کھول سکتے، مدن نے کہا۔ بنرجی سگریٹ کو انگلیوں میں پھراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ نعیم اس کی طرف جھکا۔ تم واقعی خوش ہو مادھوکر؟ ہاں۔ تم نے ایسی خوفناک شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اس نے بیزاری سے سگریٹ کو آگ میں اچھالا۔ گیلا ہو گیا ہے۔ بارود کی بجائے تمہیں تمباکو کو بچانا چاہیے تھا، نعیم نے کہا۔ ہاں شاید۔ اب بارود پیو۔ شیلا المونیم کے بڑے برتن میں پانی بھر کر لائی اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ بڈھا کچھ کھانے کو دے گا؟ میں بھوک سے مر رہا ہوں، مدن نے کہا۔ پتہ نہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی۔ گھنے سیاہ بالوں کی لٹ اس کے گال پر لٹک رہی تھی اور آنکھیں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ شیلا کچھ کھانے کے دو، مدن نے نرمی سے کہا۔ نعیم نے محسوس کیا کہ اس کا ماتھا اور آنکھیں بالکل اپنی بہن سے مشابہ تھے۔ شیلا اچھا کہہ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد بڈھا ہاتھ میں کھانے کا برتن لیے داخل ہوا۔ آج کچھ آلو پکائے ہیں لونڈو، اس نے جنوبی ہند کے کسانوں کے لہجے میں کہا۔ سخت گندا برتن آلوؤں کے اشتہا آور سرخ شوربے سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ چاروں مرد اپنی اپنی مصروفیت چھوڑ کر برتن کے گرد جمع ہو گئے۔ بڈھا اپنے حقے پر جھک گیا۔ روٹیاں دو، آدمی ایک ساتھ بولے۔ اوہ! بڈھے نے بڑے فوجی کوٹ کی جیب میں سے چند میلی روٹیاں نکال کر انہیں دی۔ پھر اس نے مدھوکر بنرجی کی لمبی باریک چھری کپڑے کے خول میں سے نکالی اور اس کی مدد سے حقے کی نالی میں جمع ہوا تمباکو کا میل کھرچنے لگا۔ دیر تک وہ آتش دان کے سامنے بیٹھے بھوکے تھکے ہوئے جبڑوں کے ساتھ کھانا چباتے رہے۔ آگ کی روشنی میں ان کی کنپٹیوں اور جبڑوں پر ایک ایک ہڈی اور پٹھا الگ الگ دکھائی دے رہا تھا۔ باہر بارش لگاتار ہو رہی تھی۔ کھڑکی پر اس کی ہلکی مسلسل آواز کمرے کی خاموشی اور اداسی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اندر چیڑ کے جلنے کی ہلکی پھنکار اور کھانا کھانے کی آوازیں تھیں۔ بڈھا ایک پتھر پر آنکھیں بند کیے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ لونڈیا کے لیے کچھ رہنے دو، اور کچھ نہیں ہے، آنکھیں بند کیے وہ بولا۔ چاروں مردوں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر تقریباً سب نے ایک ساتھ ہاتھ کھینچ لیا۔ برتن بڈھے کے حوالے کر کے وہ آگ کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ مادھوکر نے گیلے سگریٹ کو سلگانے کی چند منٹ بیکار کوشش کے بعد اسے آگ میں اچھال دیا اور ہوا میں گالی دی۔ آج کیا ہوا؟ نعیم نے اقبال کو مخاطب کر کے پوچھا۔ وہ منہ پھیر کر قمیض جو اب خشک ہو چکی تھی پہننے لگا۔ ڈاکخانہ خاموش ہو گیا۔ نعیم نے پھر پوچھا۔ اوہ اور تار؟ اقبال نے آگ میں دیکھتے ہوئے دوبارہ ناک میں سے ملی جلی آواز نکالی۔ تم بول نہیں سکتے؟ نعیم نے تیزی سے کہا۔ اقبال نے خفگی، علیحدگی اور اکتاہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور دیوار پر سر رکھ دیا۔ بیزار مت کرو، میں تھکا ہوا ہوں۔ تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اقبال نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ ہم نے ایک آدمی کو خاموش کیا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس نے آہستہ آہستہ کہا۔
صرف جب مجبور کر دیے جاؤ، ورنہ کچھ نہیں۔ تم کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتے، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے متعلق بات کر سکو۔ میں جانتا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے۔ بیکار بیٹھے بیٹھے تم نکارا ہو گئے ہو۔ مدھوکر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا تم ہمارے ساتھ چلتے۔ اور نیم سخت غصے میں کہتا کہتا رک گیا۔ مدھوکر اس کی طرف جھکا۔ اور یہ کیا چلن ہے تمہارے، باولے ہو؟ نیم خاموش بیٹھا چھوٹی چھوٹی کمزور لکڑیوں کو انگلیوں سے توڑتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اقبال دیوار سے لگا لگا سو گیا تھا۔ مدن اپنی ران کے زخم کو گرم پانی سے دھو رہا تھا۔ بند کھڑکی سے لگاتار بارش کی آواز آ رہی تھی۔ مدھوکر نے چند لکڑیاں آگ پر پھینکی۔ چیڑ کے دھوئیں کی تیز بو کمرے میں پھیلی، پھر لکڑیاں بھڑک سے جل اٹھی۔ شیلا اپنے بھائی کے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ کون تھا؟ نعیم نے پوچھا۔ چوکیدار، مدن نے بتایا۔ پھر وہ ہوشیار ہو گئے۔ کیوں؟ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اسے قتل کرنا ضروری تھا کیا؟ نعیم نے مشکوک نظروں سے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ! مدن نے کندھے اچکائے۔ شروع حملے میں ہم سے غلطی ہوئی، جو بعد میں یوں کرنا ہی پڑا۔ شہد کسی صاف آواز میں نہیں بولا۔ میں جانتا ہوں۔ کیا؟ اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے پھر اقبال کی طرف دیکھا۔ خوف زدہ؟ مدھوکر حیرت سے پکارا۔ وہ ایک مچھر کی طرح قتل کر سکتا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ غلط۔ نعیم نے غصے سے گھونسا اپنی ران میں مارا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اس وقت خواب میں بھی یہی دیکھ رہا ہے۔ مدن اور مدھوکر نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھتے ہو؟ اس نے آگ کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ یہ سبق میں نے میدان جنگ میں سیکھا تھا۔ تم کسی انسان کو مچھر کی طرح نہیں مار سکتے، کبھی نہیں۔ وہ آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ سنو، بہت سے مچھروں کو، یہ اس نے بتایا تھا، بہت سی چونٹیوں کو تم آسانی سے مار سکتے ہو، ایک کو نہیں۔ بے گناہ آدمی تھا، اور ایک آدمی تھا، اور مزدور تھا یا کسان تھا، اور غریب بھی تھا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اس کے خواب میں آئے گا، میں جانتا ہوں۔ یخلخت مدھوکر کا کہکا بلند ہوا، اونچا، زوردار، وحشی کہکا۔ اقبال نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ہنستے ہنستے مدھوکر کی آنکھیں ابھر آئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر اقبال کی ران پر مارا۔ تم خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟ اقبال خاموش غصے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ بے گناہ آدمی اور ایک اور آدمی۔ وہ ہنستے ہنستے جھک گیا۔ بے گناہ آدمی اور ایک اور آدمی؟ سنا؟ یہ کہتا ہے چوکیدار تمہارے خواب میں آئے گا۔ وہ بے گناہ آدمی اور ایک آدمی تھا۔ بے گناہ اور ایک، ہے نا؟ ہو بے گناہ اور ایک۔ اقبال اسی طرح سر دیوار سے ٹیکے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا، پھر کھسک کر زمین پر لیٹ گیا۔ شور مت مچاؤ، مجھے سونے دو، اس نے بیزاری سے کہا۔ آہستہ آہستہ مدھوکر خاموش ہو گیا، پھر بھی وقفے وقفے پر خاموش ہنسی کے جھٹکے اس کے پیٹ اور شانوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ بارش تھم چکی تھی۔ کھڑکی کی درزوں میں سے جھرنے کا ہلکا شور اندر آ رہا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹخ رہی تھی، مردوں پر غنودگی طاری تھی اور وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ میں آج سوچتا رہا، ہم پتھر چھوڑ کر میدانوں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ دھیمی صاف آواز میں نعیم نے کہا۔ اقبال آنکھیں کھول کر جلتے ہوئے کوئلوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی اور چہرہ آگ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مدن نے گرم اینٹ سے زخم پر ٹکور کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر کیا ہے؟ پتھروں میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، پانی پتھر بھی جذب نہیں کرتے، یہاں پر جو پانی بہتا ہے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ یہ جگہ بانجھ عورت کی طرح ہے، یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ محفوظ؟ یہ ساری جگہ محفوظ ہے، نعیم نے بازو پھیلا کر کہا۔ یہ دنیا انسان کا گھر ہے، ساری دنیا جہاں کھانے کو ملتا ہے وہ جگہ سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ مدن ہنسا۔ کھانے کو کسے ملتا ہے؟ ہمیں؟ مزاروں کو؟ کھانے کو کون دیتا ہے؟ زخم پر اینٹ کی تپش محسوس کر کے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ تم چاند پر سے آئے ہو یا میدانوں میں سے؟ تمہیں وہاں کھانے کو ملتا تھا تو وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ تھی، تم یہاں کیوں آئے؟ اسی لیے تو۔ سنو، مدن نے بات کاٹی، کھانے کے لیے بیلوں کو بھی ملتا ہے، مگر بیلوں اور انسانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہاں بیلوں اور آدمیوں کو ایک ہی برتن میں کھانا ملتا ہے، تم نہیں جانتے؟
انسانوں کی پگڑی سر پر ہوتی ہے، گلے میں نہیں ہوتی۔ انسانوں کو کھانا عزت سے آبرو سے ملنا چاہیے، وہاں پر کھانا صرف بیل کی ناند میں ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں، نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا، لیکن عزت اور آبرو کے لیے ایک بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے، اس سے بھی بڑی جو میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ نیچے جا کر ہمیں ایک وسیع جنگ شروع کر سکتے ہیں، ایک نئی جنگ جو بغیر اسلحے کے ہوگی مگر لاکھوں اور کروڑوں میں ہوگی۔ اس طرح جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ نیچے جا کر، مدن نے سخت جھلا کر کہا، نیچے جا کر ہم پر انہی لاکھوں کروڑوں میں مل جائیں جن سے ہم بھاگے ہیں، پھر بیلوں کی طرح کام کریں۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور انہیں کھانے کو کتنا ملتا ہے، وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ تم میرے باپ کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اپنے باپ کو؟ ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور پیٹھ کی کھال دھوپ میں جل گئی ہے اور آنکھوں میں پسینہ بہہ بہہ کر وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور ان پر اتنا قرض ہے کہ 7 پشتیں ادا نہیں کر سکتی۔ اور تم نے مالکوں کے مکان دیکھے ہیں، اور زمینیں اور مویشی، اور جتنا دودھ روزانہ ان کے گھر میں جاتا ہے، اتنا تم نے ساری عمر میں بھی نہیں پیا۔ تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ اوہ! مدن نعیم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ان لوگوں سے بچ کر تم کہاں جا سکتے ہو؟ اور اس جنگ میں سبھی شریک ہیں۔ ہندوستان کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے جاگیردار، کتنے مالک اور کتنے نوکر ہیں، اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ ہم چند آدمی غاروں میں چھپ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ درندوں کی زندگی اور درندوں کی جنگ ہے۔ ہم اپنے والدین کی نسبت بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے محنت کی اور خاموش رہے۔ بڑی خاموش، بڑی طاقتور جنگ۔ ہم نے محنت کرتے ہیں نہ جنگ کرتے ہیں، محض چوری کرتے ہیں۔ مدھوکر نے ایک لکڑی گھٹنے پر رکھ کر چٹاک سے توڑی اور اسے آگ میں پھینک کر بولا، درندے بغاوت کر سکتے ہیں، بیل نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ میں نے ایک سرکس دیکھا تھا، رنگ ماسٹر نے جب چھانٹا پٹخایا تو شیروں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ کبھی بیلوں کو بھی مالکوں پر حملہ کرتے تم نے دیکھا ہے؟ وہ صرف آپس میں لڑتے ہیں۔ کبھی کبھی بیلوں سے انسان بننے کے لیے پہلے درندہ بننا پڑتا ہے۔ مالکوں کی بحث بیکار ہے۔ ہماری اصلی جنگ ان سے ہے جنہوں نے مالکوں کو بنایا ہے، جو کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور سوچنے والوں کے دماغ شل کر دیتے ہیں۔ وہ غیر ملکی جو ہمارے ملک کو غریب کر رہے ہیں۔ تم ان سے لڑنے کا توڑ نہیں جانتے۔ اس کے لیے میں جانتا ہوں۔ مدن نے اس کی بات کاٹی اور آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ میں شاید تم سے زیادہ ہی جانتا ہوں۔ میں نے 3 سال تک کتابیں پڑھی ہیں، معاشیات اور تاریخ۔ یہ مت سمجھو کہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان انگریزوں کی سلطنت ہے اور ایسے کئی ہندوستان انگریزوں کی ملکیت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسکول اور کالج کھولے ہیں، ریل گاڑی چلائی ہے، ہسپتال بنائے ہیں، لیکن وہ کتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں؟ تمہیں ہندوستان کا رقبہ معلوم ہے؟ وہ کتنی کھلی تجارت ہندوستان کے اندر اور باہر کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی آمدنی کا کتنا حصہ وہ یہاں پر خرچ کر رہے ہیں؟ مجھے سب پتا ہے، مگر میں نے تاریخ بھی پڑھی ہے۔ دنیا کی ہر جنگ کا آغاز اسی طرح ہوا، ملکوں کی نہیں، لوگوں کی جنگ کا۔ ہر تحریک جو ملک کے اندر پھیلی اسی طرح پھیلی۔ بے شک بعض جنگیں آخر میں زیادہ باوقار اور زیادہ سنجیدہ طریقے پر فیصل ہوئیں، لیکن ابتدا میں کیا تھا؟ چند لوگ جن کے سر پر خون سوار تھا، محکومیت اور ظلم سے سوئے ہوئے دماغ اور ہاتھ پاؤں تقریروں اور جلسے جلوسوں سے نہیں جاگتے، اور حکومت جس کی جڑیں مدتوں سے مضبوط ہو رہی ہوں ان باتوں سے کبھی نہیں چونکتی، وہ ہنگامے سے چونکتی ہے۔ اور گو جنگ کو ختم کرنے اور جیتنے والوں نے ہمیشہ ان چند لوگوں کی مذمت کی اور انہیں برا بھلا کہا۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جنگ جیتی اسے کبھی شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دماغ میں خون تھا۔ جو شروع کرتے ہیں ان کے بازوؤں اور سینوں میں خون ہوتا ہے۔ آزادی کی ہر تحریک کو شروع کرنے کے لیے درندوں کی ضرورت ہے۔ اس نے زخمی ٹانگ کو مشکل سے دوہرا کیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ باہر بارش ایک بار پھر تیزی سے شروع ہوگی۔ نعیم نے مایوسی سے سر ہلایا۔ میں نہیں سمجھتا مدن، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا تجویز ہے، کیا پروگرام ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں۔
تم خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. تم بغیر تجویز کے، بغیر ارادے کے مارتے اور تباہ کرتے ہو اور خود اس پر پچھتاتے ہو. میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں. تمہاری زندگیوں میں ایک مہیب خلا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اسے بھلا دیتے ہو. تم کچھ یاد رکھنا نہیں چاہتے. تمہارے پاس محض احساس جرم ہے. ایسی کبھی جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ مدن اس طرح رانوں پر جھک بیٹھا تھا، سر اٹھا کر بولا، تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ کہ یہ جنگ سب لوگوں کی ہے، میری، تمہاری یا اقبال کی نہیں. ان تمام لوگوں کی جو کھیتوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر اور ریل اسٹیشنوں پر اور بندرگاہوں پر جھکے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جن کے چہروں پر مشقت کی لکیریں پڑ چکی ہیں اور جو نہیں جانتے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. مدن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. یہ تم نے پہلے بھی بتایا تھا. میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ زمین ہمیں مل جائے گی؟ ہاں. ہم اس کے مالک بنا دیے جائیں گے؟ یقیناً. ملک کا ریونیو کیا ملک پر ہی خرچ ہونا چاہیے؟ جاگیرداری ختم کر دی جائے گی؟ ہاں. اس کے ساتھ جاگیردار اور مزارع کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. مدن کی آنکھیں چمکی. کیسے؟ ان کے پاس جا کر انہیں بتایا جائے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی قیمت ان کو نہیں مل رہی اور کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. وہ اسے ختم کر سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر طاقت ان کے قبضے میں ہے. اور یوں انہیں بتاتے بتاتے ہم جیل میں چلے جائیں. کچھ کہے بغیر مدن نے تیزی سے کہا. کچھ کہے بغیر؟ نعیم تقریباً چیخ پڑا. جیل جانے سے پہلے تم ہندوستان بھر میں آگ لگا سکتے ہو. تم بھی اپنی طاقت سے بے خبر ہو مدن. جب تم چلے جاؤ گے تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے اور جب وہ لوگ چلے جائیں گے تو دوسروں کو بتائیں گے اور جب وہ کمر سیدھی کر کے کھڑے ہوں گے تو… ٹھہرو. مدن نے بے تابی سے بات کاٹی. زیادہ باتیں مت کرو. سنو، میں گاؤں کا اچھوت تھا. مجھے کس طرح وہاں سے نکلنا پڑا تمہیں سب پتا ہے. میں ذمہ دار کے کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور رہتا سہتا تھا. پھر میں کئی سال تک ملک بھر میں دھکے کھاتا رہا. اب میں 25 برس کا ہوں. 25 برس ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. 25 برس میرے دل میں محفوظ ہیں. میں نے سب کچھ یاد رکھا ہے. میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. سنو گے؟ 25 برس اور میں نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تمہیں پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تم احساس جرم کی بات کرتے ہو. تم نے 2 سال کی جنگ دیکھی ہے اور ڈینگ مارتے ہو. میں نے ایک دن دیکھا ہے اور 25 برس نکل گئے. میرے پاس یاد رکھنے کو بہت کچھ ہے اور وہ میری بہن ہے جو میرے بعد فاحشہ عورت بنے گی. اس لیے میں جیل میں جانا پسند نہیں کرتا. سنا تم نے؟ اس نے اکڑی ہوئی انگلی نعیم کی چھاتی میں چبھوئی. تمہیں اب چاہیے کہ جا کر سو جاؤ یا دفع ہو جاؤ. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے. بات ختم کر کے اس نے زخمی ٹانگ کو سیدھا کیا اور ہونٹ کاٹنے لگا. نعیم خاموش بیٹھا غصے سے بند کھڑکی کو دیکھتا رہا جس کی درزوں میں سے بارش کا پانی اندر آ رہا تھا. اچانک مدھوکر بنرجی بول اٹھا. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ سب کچھ نہیں چاہتے؟ ہم ہمیشہ سے جانوروں کی طرح رہتے آئے ہیں. ہم نے کبھی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر صاف ستھرے برتنوں میں، الگ الگ برتنوں میں نہیں کھایا یا کھانے کی خواہش نہیں کی؟ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے میں آئے ہوئے نیولے کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو گئی تھی. ٹھہرو. اقبال نے ایک جلتی ہوئی لکڑی کھینچ کر زمین پر ماری. چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ادھر ادھر اڑی. مدھوکر سی کرتے ہوئے بازو پر گری ہوئی چنگاری کو ملنے لگا. پاگل ہو گئے ہو؟ وہ چیخا. زبان چلائے جاؤ گے تو ہو جاؤں گا. تم نے کیا ہے جو اب بک بک کر رہے ہو؟ مجھے آرام کی ضرورت ہے، تمہیں پتا نہیں؟ اور تم… لکڑی کا جلتا ہوا سرا نعیم کی ناک کے نیچے ٹھونستے ہوئے وہ چیخا. تم کل لائن پر جا رہے ہو ہم سے پہلے، اور اپنی یہ فضول باتیں ختم کرو ہمیشہ کے لیے. سنا؟ ہمارے پاس پہلے ہی بہت سا کام ہے. غصے اور خوف کے مارے نعیم جلدی سے اٹھ کر اپنے کمبلوں کی طرف چلا گیا. اقبال نے لکڑی آتش دان میں پھینکی اور آگ کی طرف منہ کر لیٹ گیا. دروازے کے قریب اپنے کمبلوں پر لیٹ کر نعیم نے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا اور پتلون کی جیب میں پستول کو محسوس کیا. تاریک چھت کو گھورتے ہوئے سونے سے پہلے اس نے بہت سے گڈمٹ خیالات کے درمیان واضح طور پر محسوس کیا کہ آگ لہجہ بہ لہجہ بجھتی جا رہی ہے اور کھڑکی پر بارش تقریباً رک چکی ہے. اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف گپ اندھیرا تھا. آتش دان کی راکھ میں صرف 2 زندہ کوئلے جھانک رہے تھے. چھت کے قریب روشن دان کے سوراخ میں سے تاروں کی مدھم روشنی داخل ہو رہی تھی. آتش دان کے گرد سوئے ہوئے تینوں مردوں کے بھاری سانسوں کی آواز خاموش کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. کمرے میں بہت سردی ہو گئی تھی. سارا جسم ایک دفعہ
اکڑا کر ڈھیلا چھوڑ دینے کے بعد اس نے جلد پر مصنوعی حرارت کی ایک تہ رنگتی ہوئی محسوس کی اور آنکھیں میچ کر سوچ کر اس وقت کیا بجا ہوگا دوسری بار وہ آدھ منٹ تک اکڑا رہا۔ آج جانے کہاں جانا پڑے اس نے سوچا، اور کام کیا ہوگا؟ ڈائنامائٹ اٹھانے والا کام تو آسان تھا، اگر میں بھاگ جاؤں ابھی فوراً۔ پھر اس خیال کو دل سے نکالنے اور سردی کم کرنے کے لیے وہ تیسری بار اکڑا۔ بارش رک گئی ہے، اس نے دل میں کہا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اندھیرے میں خالی ذہن ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر کمبل میں سے ہاتھ نکال کر اس نے لکڑی کا تختہ آہستہ سے کھینچا۔ تختہ پتھریلے فرش پر ہلکی سی بھدی آواز نکال کر دروازے سے الگ ہو گیا۔ کچھ دیر تک جنگلی چوہے کی طرح بے حس و حرکت پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور فوجی کوٹ شانوں پر ڈال کر گھٹنوں پر چلتا ہوا رینگ کر تختے کے پیچھے سے نکل گیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ چند سیکنڈ تک وہ تھوتنی اٹھائے بو سونگھتے ہوئے شکاری کتے کی طرح چاروں طرف ہاتھ پاؤں دروازے میں کھڑا رہا۔ یہاں پر آگ کبھی نہیں جلائے گی، اس نے خنکی محسوس کر کے دل میں کہا اور اسی طرح دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فرش پر لکڑی کی آواز کو بند کرنے کے لیے اس نے کوٹ ہاتھ پر لپیٹ لیا تھا۔ چلتے چلتے اس کا سر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے دل میں گالی دی اور مڑ کر دوسری دیوار کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ کوٹ آواز نکالے بغیر زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ یوں چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتے چلتے ایک بار مڑ کر اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن اسے خیال آیا کہ وہ ایک ریچھ یا بڑے سے بیڑیے کی مانند چل رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دل میں نامعلوم سی خوشی محسوس کی اور خاموشی سے ہنسا۔ اگلے کونے پر مڑتے ہوئے کسی نے اس کا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ ادھر آؤ۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آواز اس قدر دھیمی تھی کہ وہ پہچان نہ سکا۔ پھر جب اچھی طرح سے اس کے چہرے کو ٹٹول کر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تو وہ اس کے بستر میں گھس گیا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ کمبل چھوٹا ہے، لڑکی نے کہا۔ ٹھہرو۔ اس نے کمبل پر بڑا سا کوٹ پھیلا دیا اور اس کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ اس کمرے میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اور بابا؟ باہر سوتا ہے۔ اتنی سردی میں؟ ہاں۔ ٹھنڈک محسوس کر کے وہ اکڑا۔ میرے پاؤں کو سردی لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ اندر کر لو۔ میں نے لڑکی کی طرف کروٹ لے کر پاؤں اندر کر لیے۔ تم نے مجھے دیکھا تھا؟ اس نے شیلا کے چہرے پر انگلیاں دھڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ تمہاری نظر بڑی تیز ہے۔ میں سوئی نہیں۔ رات سے جاگ رہی ہو؟ ہاں۔ میں کتنی دیر سویا؟ اس نے پوچھا۔ تم سوئے تھے؟ ہاں۔ ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے۔ اوہ، میں سمجھ رہا تھا بہت سو کر اٹھا۔ اس نے اس کی گردن کو چوما۔ تمہاری گردن بڑی نرم ہے۔ آج تم کیوں لڑ رہے تھے؟ نعیم نے جواب دینے کی بجائے دوبارہ اسی جگہ چوما۔ ان سے مت لڑا کرو، شیلا نے پھر کہا۔ کیوں؟ وہ تمہیں مار دیں گے۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو دبا کر چوما۔ انہوں نے پہلے بھی ایک کو مارا تھا، لڑکی نے کہا۔ کب؟ وہ 5 سال ہمارے ساتھ آیا تھا جب ہم بہار میں تھے۔ 2 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا، پھر کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اقبال نے اسے گولی مار دی۔ نعیم خاموش لیٹا اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ مجھے اقبال سے نفرت ہے۔ شیلا نے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھا۔ تم قمیض اتار کر کیوں سوتے ہو؟ میری پرانی عادت ہے۔ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ نہیں۔ نعیم نے اسے گردن کے نیچے نرم جگہ پر چوما۔ شیلا، اس نے بھاری آواز سے کہا۔ آہستہ بولو شیلا، اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے بوسوں کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے چومو۔ شیلا نے آہستہ سے اس کے گال کو چوما۔ نہیں، ہونٹوں پر۔ اوہ، کیوں؟ یہ مرد کا بوسہ ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ اس کی بغل میں منہ دے کر بولی۔ اچھا سنو، یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں، جب پیاس لگی ہو تو پانی میٹھا لگتا ہے، جب نہ لگی ہو تو بد مزہ لگتا ہے۔ دراصل اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی چھاتی میں منہ دے کر ہنسی۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی قمیض الگ کرتا رہا۔ شیلا نے اس کی چھاتی میں ناک رگڑی۔ تمہاری چھاتی میں بال نہیں ہیں، اس نے کہا۔ ہماری چھاتی میں بھی نہیں ہے؟ عورتوں کے نہیں ہوتے، مردوں کے بھی نہیں ہوتے، وہ شرارت سے بولا۔ ہوتے ہیں۔ کب ہوئے ہیں؟ ان سب کے ہیں۔ اس نے اندھیرے میں دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ نعیم کے دل میں حسد کا ایک عجیب تیز غسیل جذبہ پیدا ہوا۔ ان کی بات مت کرو، اس نے خفگی سے کہا۔ جن مردوں کی چھاتی میں بال نہیں ہوتے وہ مکار ہوتے ہیں، وہ ہنسی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے کہا۔ دیر تک وہ دونوں برابر برابر لیٹے رہے۔ ان کی سانسوں کی ہلکی پھنکار کمرے میں بلند ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے جوان صحت مند جسموں کی حرارت ہونٹوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک رینگتی اور سارے کمرے میں پھیلتی ہوئی محسوس کی۔ شیلا، تمہارا جسم بہت ملائم ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے بدن پر کوئی خراش نہیں، کسی زخم کا نشان نہیں، تمہاری آنکھیں بہت چمکیلی ہیں۔ چمکیلی ہیں؟ ہاں، یہ میرے ایک دوست کی بات ہے۔
تمہارا دوست بھی خوبصورت ہے، پتہ نہیں باہر بارش پھر شروع ہوگی۔ لیکن شیلا، نیم نے کہا۔ ہوں، تم بہت چھوٹی ہو۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ شیلا نے غصے میں آ کر باہیں اس کی گردن کے گرد کسی اور پھنکار نما سرگوشی میں بولی، تم چھوٹے ہو، اگر تم عورتوں کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے تو کبھی بڑے نہیں ہوگے۔ اور گاؤں میں ایک مرغ کے اذان دینے کی آواز بند دروازے میں سے آئی۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے، نیم نے کہا۔ سو جانا چاہیے؟ شیلا نے پوچھا۔ ہاں، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ دونوں نے سر ڈھانپ لیا۔ ہوا کے ساتھ بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ اچانک شیلا نے سر اٹھایا اور بولی، نیم، تم چلے تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں۔ نیم نے بےتابی سے اس کا سر اپنی طرف کھینچا۔ تیز سرد ہوا بڑے دروازے کے درزوں میں سے سیٹیاں بجانے لگی۔ کمبل میں کئی جگہ سے سردی داخل ہو رہی تھی۔ دفتر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ رہو کمبخت، نیم نے دانت پیس کر اس کا منہ بند کیا۔ شیلا نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور ہونٹ دانتوں میں دبا کر سسکی۔ پھر اس نے نیم کی چھاتی پر منہ رگڑا اور اسے چوما اور دیر تک سسکتی رہی، حتیٰ کہ اس کی چھاتی جگہ جگہ سے بھیگ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوگی۔ کیوں روتی ہو؟ نیم نے غصے اور بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ مجھے خیال ہوا تھا تم مجھے چھوڑ جاؤ گے، اس نے کہا اور وحشیوں کی طرح اسے چومنے لگی۔ بے وقوف لڑکی۔ گاؤں میں سحر کا پہلا مرغا بولا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تختہ دروازے کے ساتھ برابر کر دیا۔ زمین پر سیدھا لیٹے لیٹے پیشانی کا ہلکا سا سایہ اس کے ذہن پر سے گزر گیا۔ پھر تختہ ہٹنے کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ شیلا دروازے میں بیٹھی بلی کی طرح آنکھیں چمکا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا کوٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کوٹ تختے کے نیچے سے کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جاؤ، اس نے کہا۔ شیلا کی آنکھیں عجیب طرح سے چمکی۔ جاؤ، وہ دانتوں کے بیچ میں سے چیخا۔ وہ سادگی سے ہنس پڑی۔ اس کے سفید دانت اندھیرے میں جھلملانے لگے۔ نیم نے اٹھ کر تختہ برابر کر دیا، لیکن دیر تک وہ تختے پر چمکتی ہوئی آنکھیں اور سفید دانت دیکھتا رہا۔ نیچے پتھروں پر جھرنے کا پانی بہہ رہا تھا اور بارش تھم چکی تھی۔ تو تمہیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مال گاڑی گزر گئی یا نہیں، اقبال نے نقشے پر انگلی دھڑاتے ہوئے کہا۔ ہم مال گاڑی پر بارود ضائع نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ بات ختم کر کے اس نے پہلی دفعہ سگریٹ نکال کر نیم کو دیا۔ سوراخ میں سے دھوپ کی لکیر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ پار کرتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ دھوپ کی لکیر اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ آتش دان پر پڑے ہوئے شکستہ شیشے میں سے اپنا چہرہ نظر آیا، غلیظ اور زرد۔ بڑھی ہوئی داڑھی میں سے اسے اپنے آپ کو پہچاننے میں کافی وقت لگا۔ یکبارگی ایک سرکش خیال نے اس کے دل میں سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا حقدار ہوں۔ پیشانی کا سایہ اس کے ذہن سے چھٹ گیا اور اس نے پہلی دفعہ گزری ہوئی رات کے سرور کو اپنے اعضاء پر محسوس کیا۔ ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 14، چیپٹر نمبر 14۔ درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھے ہوئے اس نے ہزارویں بار پتھروں کے اوپر سے وادی میں دیکھا۔ آدھی رات ہوگی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مغرب کی طرف سے اٹھا ہوا بادل تیزی سے آسمان پر پھیل رہا تھا اور تارے ایک ایک کر کر چھپتے جا رہے تھے۔ ہوا نمدار اور سرد ہو گئی تھی اور اس کی کھوپڑی میں گھستی جا رہی تھی۔ گرمی کے دنوں میں یہاں نامراد سردی ہوتی ہے۔ سینے پر کوٹ لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی اور وہ بار بار ریلوے لائن پر اور سامنے ڈھلوان پر دیکھ رہا تھا۔ بادل کے ساتھ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور پہاڑی درختوں کی چوٹیاں جو ستاروں کے مقابل صاف دکھائی دیتی تھی غائب ہو چکی تھی۔ اب تو مسافر گاڑی کا وقت ہو گیا ہے۔ مال گاڑی شاید لیٹ ہے۔ اس نے پھر بات کی، لیکن اسے خیال آیا کہ تیز چلتی ہوئی ہوا اس کی آواز کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ تنے کے پیچھے سے سر نکال کر اس نے اندھیرے میں دیکھا۔ پہاڑ، ڈھلوان، لائن، سرنگ، وادی، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لیکن ان جگہوں کے جائے وقوع کا اسے صحیح اندازہ تھا۔ شروع رات میں جب مطلع صاف تھا وہ سب جگہ دیکھ چکا تھا۔ اتنی دیر تک اکیلا بیٹھا رہنے کے بعد وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے کی خواہش محسوس کر رہا تھا، اس خیال کو دل سے نکالنے کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھروں کی اس حد تک گیا جہاں سے ڈھلوان شروع ہوتی تھی۔ اس راستے سے آئیں گے، اس نے کہا۔ جانے کہاں مر گئے ہیں کمبخت سور۔ میں کہوں گا مال گاڑی گزر گئی، بارود لگا دو۔ ہاں، دیکھا جائے گا بعد میں، وہ دل میں ہنسا۔ ڈھلوان کے کنارے لیٹ کر اس نے بازو ہوا میں پھیلا دیے۔ اب کیا ہوگا؟ گھڑی تو پہلی لائن پر گم گئی، اب بتاؤ۔ بہت بچپنے میں ایک پہاڑی مقام پر وہ اسی طرح ڈھلوان کے کنارے لیٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، لیکن وہاں سبزہ تھا اور دھوپ تھی اور ہوا میں خوشگوار گرمی تھی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ نیچے کود جائے۔
اس نے نیلی نکر پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ چچا کا بڑا کتا تھا جو سبزے پر اس کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ آس پاس اور بہت سے ہندوستانی اور انگریز بچے تھے، وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، شاید اور کون تھا، ارے لیکن وہ او خدایا کس قدر خوبصورت! اس نے زور سے آنکھیں میچ کر مٹھی ہوا میں چلائی اور ہنسا۔ کس قدر خوبصورت وقت تھا اور اس وقت پتہ نہیں چلا، اس وقت کبھی پتہ نہیں چلتا۔ دیر تک اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک گال جو ہوا کے ساتھ سامنے برف کی طرح جم چکا تھا اور بال اڑ اڑ کر آنکھوں میں پڑ رہے تھے، کمبخت مردود ابھی تک غائب ہیں۔ پیٹ میں سخت بھوک محسوس کر کے وہ دل میں گالیاں دینے لگا۔ یہاں سے کود جاؤں، خیال کی مذاقہ خیزی پر وہ ہنسا، یا بھاگ جاؤں، واپس نہیں۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے اندھیرے میں دیکھا، نہیں۔ آہستہ آہستہ رات کا سرور اس کے بدن پر پھیل گیا۔ وہ اٹھا اور چالاکی سے مسکراتا ہوا گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر چلنے لگا۔ پتھروں پر لکڑی کی آواز کو روکنے کے لیے اس نے کوٹ کی آستین کو نیچے دبا لیا۔ اس وقت رات کی بارش کے پہلے قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ تنے کے ساتھ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں بھیگ گئی۔ بارش ابھی ہلکی تھی، ابھی تیز ہو گئی۔ اس نے پہاڑی درخت کو گالی دی جس سے بارش میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک چنار کا درخت وہ کھڑا ہے مگر عین راستے میں ہے۔ بھیڑیے، کیا میں سردی اور بھوک سے ہی یہاں مر جاؤں؟ بارش تیز ہوگی۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے گیلا کوٹ چھاتی اور کندھوں پر کس کر لپیٹ لیا۔ اس کی پتلون ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی اور بڑے فوجی بوٹوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہوا کے ساتھ ڈھلوان پر سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بے تابی سے بڑھا مگر بارش کے شراٹے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ پتھروں پر چڑھنے اور باتیں کرنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ بے وقوف جاہل، اتنا گلا پھاڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ دور مشرق میں پہاڑ کے پیچھے گاڑی کی تیز وسل سنائی دی اور سامنے کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس لوٹی۔ وہ چونکا۔ بارش اور ہوا کے شور کے باوجود اس نے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف طور پر سنی۔ کون سی گاڑی ہے؟ اس نے سانس روک کر سوچا۔ مال گاڑی؟ نہیں، اب مسافر گاڑی کا وقت ہے۔ مال گاڑی شاید لیٹ ہوگی یا کہیں کھڈ میں گر گئی۔ جب میں 5 منٹ کے لیے سو گیا تھا تو گزر گئی ہوگی۔ یقیناً اب کیا ہوگا؟ خدایا، اگر وہ 2 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے تو بارود رکھ سکتے ہیں، یقیناً پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اب یہ آ گئے۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ باتوں کی آواز ڈھلوان کے کنارے پر آ گئی تھی، اچانک بند ہوگی۔ وہ دیر تک ہوا کے رخ کان لگائے کھڑا رہا لیکن اس کے کان میں پانی بھر گیا۔ خدایا، اس نے آنکھیں بند کر کر کہا، میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو میں اس وقت یہاں محض اس لیے ہوں کہ اپنا فرض انجام دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا اللہ کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں یا پھر بارود والے کا ڈھلوان پر سے پاؤں پھسل جائے؟ پتھر تو اب پھسلواں ہی ہو ہی چکے ہیں، یا پھر آواز اب سامنے پتھروں پر سے آ رہی تھی۔ اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ اندھیرے میں 2 سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک کسان تھا جو گدھے پر بھوسا لادے جا رہا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سن کی خالی بوری کا چھاتا بنا کر سر پر اوڑھ رکھا تھا اور گدھے کی پونچھ پکڑے باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کچھ کھاتا جا رہا تھا۔ کمزور سا گدھا گیلے بھوسے کے بوجھ سے مر رہا تھا۔ اب تمہارا پاؤں پھسلتا ہے کمزاد، میں تیرے بہانے جانتا ہوں، وہ جھڑک کر بولا۔ تیری چابی میرے ہاتھ میں ہے، فکر مت کر۔ کمین، تو ہے ہی کمین، تیرا باپ بھی کمین۔ جس روز خریدا اسی روز مر گیا، تو چھوٹا سا رہ گیا۔ چماروں سے خریدا تھا، کمین نہیں تو اور کیا ہوتا؟ دیکھ تو ڈھلوان پر ٹانگیں نہ پھسارتا تو ہم کبھی کے گاؤں پہنچ چکے ہوتے۔ سارا بھوسا خراب ہو گیا۔ تجھے ذرا سی قوم میں نے پالا تھا، تو کسی کا احسان نہیں مانتا ہے کمین چمار۔ وہ اس کی پونچھ مروڑنے لگا۔ ہیں وہ مسلسل کھاتا اور باتیں کرتا ہوا گزر گیا۔ شاید سرخ گندم کی روٹی ہے، نعیم نے سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر گرا دے اور روٹی اس سے چھین لے۔ پھر وہ ہنسا، یہ مجھ سے بھی بڑا بے وقوف نکلا۔ گاڑی سرنگ میں سے نکلی اور دہشت ناک آواز پیدا کرتی ہوئی گزر گئی۔ انجن کی بتی سے نکلتی ہوئی روشنی کی لکیر میں دور تک چمکتی ہوئی بوندیں گر رہی تھی۔ نعیم نے ہوا میں کوئلے کے گیلے دھوئے کی بو سونگھی۔ یہ مال گاڑی تھی۔ اب میں کہوں گا کہ ابھی تک مال گاڑی نہیں گزری۔ وہ اپنی چالاکی پر مسکرایا، لیکن اسی لحظے بھوک اس کی انتڑیوں میں زور پکڑ گئی۔ مسلسل کٹکٹاتے ہوئے دانتوں کے درمیان سے اس نے بے شمار گالیاں دی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بارش، بھوک اور انتظار نے اس کا حال
بدتر کر دیا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈھلوان پر اترتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن وہ کوستا کلبلاتا ہوا آستین سے ناک اور آنکھوں کا پانی پونچھتا ہوا جانے بوجھے راستے پر بھاگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ دکان میں داخل ہوا۔ چھپر تلے لکڑی کی تخت پوش پر بڈھا لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے پالتو کتے نے تخت پوش کے نیچے سے نکل کر دم ہلائی۔ پہلے کمرے میں سخت اندھیرا تھا۔ تختے کی درزوں میں سے دوسرے کمرے میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر وہ بھاری قدموں سے جھول کر چلتا ہوا بڑھا۔ کون ہے؟ ایک دھیمی مانوس آواز اس کے کانوں میں آئی۔ شیلا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ نعیم؟ اس نے مڑ کر تھکی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ابھی جاگ رہے ہیں، شیلا نے کہا۔ ایک بڑی سی گالی اس کے منہ سے نکلی۔ جیب سے ہاتھ نکالے بغیر وہ سارے جسم کے ساتھ تختے سے ٹکرایا۔ تختہ زمین پر گر پڑا اور اس پر سے چلتا ہوا وہ اس طرح کمرے میں داخل ہوا جیسے کہ دروازے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک سرخ داڑھی والا اجنبی بڈھا پتھر پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے کپڑے کا خاکی کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر بڑی سی پگڑی تھی۔ اس کا چہرہ گول اور تر و تازہ تھا اور وہ کسی طور سے ان کے گروہ کا آدمی دکھائی نہ دیتا تھا۔ مدن اس کے قریب لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم غصے میں دکھائی دیتے ہو، بیٹھ جاؤ، اقبال نے کہا۔ وہ آتش دان کے قریب اپنی مخصوص جگہ پر ایک کوہنی کے سہارے لیٹا پستول صاف کر رہا تھا۔ نعیم اس کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ آئے کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکائے اور ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بارش ہو رہی تھی، بارود کیسے لایا جا سکتا تھا؟ تو اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا۔ ہم نے مدھوکر کو بھیجا تھا، مدن نے آنکھیں کھول کر جواب دیا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف ایک گدھا گزرا تھا اور ایک آدمی جو گدھے سے بدتر تھا۔ میں سردی سے مر رہا ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اٹھا کر بجھتے ہوئے کوئلوں پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ چیڑ کی لکڑیوں نے مخصوص تیز دھواں چھوڑا اور جل اٹھی۔ اس کے بوٹوں میں بھرا ہوا پانی نکل نکل کر فرش پر بہنے لگا۔ کندھوں پر سے گیلے کوٹ کے بوجھ کو بے طرح محسوس کر کر اس نے کافی کشمکش کے بعد اسے اتار کر وہیں پھینک دیا۔ بالوں میں انگلیاں ڈال کر پانی نچوڑا اور ہاتھ گود میں رکھ کر آگ کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ مدن نے سر اٹھا کر اقبال کی طرف انگلی ہلائی۔ وہ نکما آدمی، میں کہتا ہوں شراب پینے کے لیے گاؤں چلا گیا ہوگا۔ تم نے ایسے آدمی اکٹھے کر رکھے ہیں جو نقصان دیں گے، سب کو نقصان دیں گے۔ اقبال نے ریوالور کی چکلی تیزی سے انگلیوں میں گھمائی اور خاموشی سے بڈھے کی طرف دیکھا۔ کچھ کھانے کو دو، نعیم نے لکڑی کے گیلے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ کھانے کو دو، میں کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تم سے کس نے کہا تھا؟ اقبال چپکے سے بولا۔ کہ مت کھاؤ؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن انتہائی غصے کی وجہ سے وہ تلملانے لگا۔ آج ایک نیا مہمان آ گیا تھا، مدن نے بڈھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے نعیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر وہ مشین کی طرح سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند سیکنڈ تک اچانک اور شدید غصے کی وجہ سے کنگ کھڑا وہ سب کو باری باری دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کمرے میں تیز تیز چکر لگانے لگا۔ آنسو اس کے حلق اور آنکھوں میں اود کر آئے۔ آہستہ آہستہ اس نے بولنے کی قوت دوبارہ حاصل کی۔ تو کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ وہ ہوا میں ہاتھ پھینک کر چیخا۔ میں گدھا ہوں، ایک گدھے کو بھی چارہ نہ دو گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ 4 گھنٹے تک میں وہاں چوہے کی طرح بھیگتا رہا۔ کس لیے؟ تم جانور ہو، تم نے کبھی انسان نہیں دیکھے۔ وہ رکا اور ہاتھ پتلون کی جیب میں دے کر کندھے جھکا کر کمرے میں پھرنے لگا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ مت چیخو، اس نے کہا۔ اقبال اسی طرح سکون سے بیٹھا پستول میں گولیاں ڈالتا اور نکالتا رہا۔ کمرے میں صرف لکڑی کے جلنے اور حقہ گڑگڑانے کی آوازیں تھیں۔ میں 40 روز سے تمہارے ساتھ ہوں اور میں نے ایک دن بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم وحشی ہو اور وحشیوں کا کام کر رہے ہو۔ مجھے اس سارے کام سے نفرت ہے۔ غصے اور مایوسی کی حالت میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں آج ہی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اقبال کوہنی پر اٹھا اور نظریں اس پر گاڑ کر صاف آواز میں بولا۔ ٹھہرو، تم کون ہو؟ بتاؤ۔ اس کی صاف بظاہر پرسکون آواز میں ایک ظالمانہ جذبہ تھا جو صرف نعیم نے محسوس کیا۔ خفیہ پولیس؟ اقبال نے پوچھا۔ نعیم کے ذہن میں سفید غبار دوپہر کی برف کی طرح پگھلنے لگا۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہ نہایت غلط مقام پر آ پہنچا ہے۔ تیز رکی ہوئی نظروں کے سامنے اس نے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ زیادہ باتیں بنانا اب بیکار تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔
پہلے بھی خفیہ پولیس نے ایک بھیجا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، نعیم نے کہا، لیکن 3 طرف سے جمی ہوئی نظروں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کانگریس کا آدمی ہوں۔ مدن آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کمبل اس کے کندھے سے ڈھلک کر نیچے جا پڑا۔ کچھ دیر تک وہ حیرت اور تمسخر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بڑے سے شرمیلے چہرے پر تلخی اور مضحکہ تھا۔ کانگریس نہ مردوں کی جماعت، کلرکوں اور جاگیرداروں کی جو صوفوں پر بیٹھ کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ نعیم نے ہاتھ کو جنبش دی۔ تم نہیں سمجھتے کانگریس میری جماعت ہے۔ مجھے دیکھو، میں جاگیردار ہوں، کلرک ہوں، میں سیدھا سادہ سا کسان ہوں، ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہوں۔ ہمارا اور تمہارا فرق، تم کسان ہو۔ مدن نے اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، یہاں بھیج دیا ہے۔ وہ گورنر کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور اپنے درمیان کسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے، بس۔ اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، بولو؟ دیکھو، نعیم نے اعصابی انداز میں ادھر ادھر دیکھا، جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ میری اور تمہاری طرح کے انسان تھے، نادار اور محنت کش، شاید کسان یا مزدور، مجھے علم نہیں، لیکن وہ کبھی گورنر کی دعوتوں میں نہیں گئے۔ اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم لڑائی کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے لیے اتنا ہی بڑا دماغ بھی چاہیے۔ چند لوگ کی دہشت پسندی سے کیا ہوگا؟ اس جنگ میں ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے تم۔ اس نے رک کر پسینہ پونجا جو اس سرد رات میں اس کے ماتھے پر نمودار ہو گیا تھا۔ ہماری تحریک عوام میں ہے، کسانوں اور مزدوروں میں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں میں، جن کے ہاتھ میں بے پناہ طاقت ہے۔ تم نے تاریخ اور معاشیات کا مطالعہ کیا ہے، مگر عقل سلیم بھی ایک شے ہے۔ ایک ریل گاڑی اڑانے سے تم کیا کر لو گے؟ ہندوستان میں ہزاروں ریل گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آزادی کے لیے ریل گاڑیوں سے نہیں، ان میں سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے، ایک ضابطہ۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ چند گروہ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور ان کا بھی آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ تم بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھتا، اس نے مایوسی سے سر ہلایا، کہ یہ سب کیا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ مدن نے اس پر انگلی ہلائی۔ تم سنو۔ نعیم نے اکڑی ہوئی ٹانگیں اکٹھی کی اور بڈھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے حقہ پکڑ کر 2 لمبے لمبے کش لینے کے بعد اس نے حقہ واپس کر دیا اور کندھے جھکا کر بیٹھ گیا۔ سنو، اس نے دوبارہ کہا اور گہرے استغراق میں بولنے لگا۔ سنو، اس نے دوبارہ کہا اور گہرے استغراق میں بولنے لگا۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر بزدلی اور تشدد میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو بزدلانہ طور پر ذلت اور بے بسی کا شکار ہونے کی بجائے ہندوستان کو مسلح طور پر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مگر ساتھ ہی میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عام تشدد سے کہیں زیادہ افضل اور سزا دینے سے معاف کر دینا کہیں زیادہ مردانہ فعل ہے۔ اپنے دشمن کو معاف کر دینا ایک سپاہی کا زیور ہوتا ہے، مگر سزا نہ دینا اسی وقت معاف کر دینا کہلاتا ہے جب معاف کرنے والے میں سزا دینے کی طاقت موجود ہو۔ ایک چوہیا جب کہ بلی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہوتی ہے، بلی کو معاف کر دینے والی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ وہ خود مجبور اور بے بس ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی میرا یہ بھی یقین ہے کہ ہندوستان ایسا بے بس بھی نہیں۔ طاقت جسمانی قوت کا نام نہیں، حقیقی طاقت ایک غیر مفروضہ آہنی ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ عدم تشدد کا اصول محض رشیوں کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی وہ ویسا ہی قابل عمل ہے۔ عدم تشدد انسانوں کے لیے ایسا ہی زندگی کا قانون ہے جیسے تشدد وحشی جانوروں کے لیے ہے۔ تشدد کا جذبہ وحشی جانوروں کے اندر مخفی ہوتا ہے اور وہ سوائے حیوانی طاقت کے اور کسی قانون کو نہیں جانتے۔ مگر شرف انسانیت ایک بلند تر طاقت کے سامنے سر جھکا دینے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی روحانی طاقت کے سامنے۔ ہمارے رشی جنہوں نے ایک تشدد آمیز ماحول میں عدم تشدد کے قانون کو دریافت کیا، نیوٹن سے بڑھ کر نابغہ روزگار اور ولنگٹن سے بڑھ کر بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے ہتھیاروں کے استعمال کو جانتے ہوئے ان کے ناکارہ پن کو سمجھ لیا تھا، اور اس لیے انہوں نے ایک تھکی ماندہ دنیا کو یہ اپدیش دیا تھا کہ اس کی نجات کا راز تشدد کے بجائے عدم تشدد میں مضمر ہے۔
عدم تشدد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مضبوط ارادے والے بدکردار شخص کے سامنے عاجزانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری روحانی قوت کے ساتھ ظالم کے ظلم کا مقابلہ کیا جائے۔ بس میں ہندوستان کو اس کی کمزوری کی وجہ سے عدم تشدد اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی طاقت اور قوت کا احساس رکھتے ہوئے عدم تشدد کو اختیار کرے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ جانے کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی روح رکھتا ہے جو تباہ ہونا نہیں جانتی اور ہر جسمانی کمزوری پر غالب آ سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کو جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ غیر تشدد اور امن پسند ترک موالات کا ایک دفعہ تجربہ کر کر دیکھیں۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ عدم تشدد اپنی کسی اندرونی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ناکام نہیں ثابت ہوگا، بلکہ اس وقت ناکام ہوگا جب اس پر پوری طور پر عمل نہ کیا جائے، اور وہ اس وقت حقیقی خطرے کا وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ بلند ہمت انسان جو اپنی قومی ذلت کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے غصے کا عملی اظہار شروع کر دیں گے اور تشدد کو اختیار کر لیں گے، اس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اس ظلم سے نجات دلوانے کی بجائے جس کا وہ تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تمہارا فلسفہ ہے؟ مدن نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا اتنا بڑا دماغ نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تمہارا گروہ ہے۔ گاندھی وہ تن سے مسکرایا۔ گاندھی راہب سادھو ولی اللہ جو ہوا میں باتیں کرتا ہے، اس کا حلیہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں ملک لے کر دینے والا ہے؟ وہ کبھی گورنر کی دعوت میں نہیں گیا، اس کی تقریر اور فلسفے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جنوبی افریقہ میں اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ماتھے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی وہ مانوس رگ جو خطرے یا جوش کے وقت ظاہر ہوتی تھی ابھر آئی۔ اس کا سر حلوہ کدو کی طرح ہے۔ اقبال نے زہریلا قہقہہ لگایا۔ اوہ! نعیم نے مایوسی سے ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ تم نہیں سمجھتے مدن، یہ فلسفہ کاغذ پر نہیں ہاتھوں پر لکھا گیا ہے، اس میں کام کرنے کی طاقت ہے۔ ذرا سوچو، ہمارے ہزاروں آدمی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم پر قانون کی کوئی پکڑ نہیں، ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن تم جرم کرتے ہو اور غاروں میں چھپ جاتے ہو، اور ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام رک جاتا ہے، سمجھے؟ وہ رکا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، نوجوان جن کے پٹھوں میں طاقت ہے۔ اقبال آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا، لاپرواہی سے بولا، ہماری ضرورت ہمارے کام کو ہے، کانگریس کو بزدلوں اور لنگڑوں اور لجوں کی ضرورت ہے۔ بکو مت، نعیم چیخا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے جنگ کے میدان میں بازو کھویا ہے۔ اقبال نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر احتیاط سے اسے سیدھا کیا اور ایک وحشی لیکن پکے ارادے کے ساتھ حقے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ دھماکے کے ساتھ مٹی کا حقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا اور بدبودار پانی زمین پر بہنے لگا۔ لکڑی کی نالی سرخ داڑھی والے کے ہاتھ میں رہ گئی، جو پتھر پر ٹانگیں پھیلائے ششت بیٹھا رہ گیا۔ مدن سکون سے آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ اقبال ریوالور کو خول میں ڈالنے لگا۔ پتلون کی جیب میں پستول پر نعیم کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوگی۔ باہر سے بڈھا گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ سوتے سے ایک دم جاگ اٹھنے سے اس کے بال لوہے کے تاروں کی طرح کھڑے تھے، جسم پر صرف ایک دھوتی تھی اور داڑھی پر رال بہہ رہی تھی۔ کون مر گیا؟ قریب آ کر اس نے خوف زدہ سرخ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ پھر سرخ داڑھی والے نے حقے کی نالی سے نعیم کی طرف مبہم سا اشارہ کیا۔ بڈھے نے جھپٹ کر نالی اس کے ہاتھ سے چھینی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ چاند ماری کی اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے، اس نے اقبال سے کہا۔ میرا بھی بیڑا غرق کرو گے، اسی لیے میں نے تمہیں رکھا ہے۔ غصے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکا اور کونیاں باہر نکال کر کمرے کی چوڑائی میں چکر لگانے لگا۔ کبھی کبھی وہ رک کر سب کو دیکھتا، کچھ کہتا رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ نعیم جیب سے ہاتھ نکالے بغیر اٹھا اور اپنے کمبل پر جا کر لیٹ گیا۔ انتہائی کوشش کے ساتھ اس نے اپنی انگلیوں کو اسی وحشی انسانی جذبے کے تحت عمل کرنے سے باز رکھا۔ پھر بات کیے بغیر بڈھا سب کی طرف ملامت اور سرزنش سے دیکھتا باہر جانے کو بڑھا۔ نعیم کے اوپر کھڑا ہو کر بولا، سوتے میں اس کی جان مت لینا، اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد سرخ داڑھی والا آہستہ آہستہ چلتا ہوا نعیم کے پاس آیا۔ خاکی کوٹ کی جیب میں ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا اور چند خشک کھجوریں اس کی طرف بڑھائیں۔ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، اس نے کہا۔ ایک لہجے تک نعیم اس کی سادہ بے مطلب آنکھوں اور بے تکلفی سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کھجوریں لے لی اور دیوار کی طرف کروٹ لے کر غیر معمولی اشتہا کے ساتھ کھانے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ستاروں کی مدھم روشنی سوراخ میں سے داخل ہو رہی تھی۔
بارش تھم گئی، اس نے سوچا۔ آتش دان کے قریب خوب اندھیرا تھا اور تین طرف سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا اور وہ دوبارہ سو جانے کی شدید خواہش محسوس کر رہا تھا۔ بند آنکھوں کے سامنے سفید پردہ اور ستارے لیے وہ خاموش لیٹا کمبل کی آرام دہ حرارت کو محسوس کرتا رہا، پھر تختہ سرکا کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں آسانی سے چلتا ہوا وہ اس کے بستر پر جا کھڑا ہوا۔ بستر میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اس نے تاریکی میں ہاتھ پھیلایا اور شیلا کے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نیم کی انگلیوں کے نیچے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لہجے تک وہ اسی طرح جلتی ہوئی خشک آنکھوں پر انگلیاں رکھے بیٹھا رہا اور اس کے دل میں اس اجنبی لڑکی کے لیے بے پناہ ہمدردی اور رنج پیدا ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شیلا نے بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ رات بھر خاموشی سے وہ اس کے برابر لیٹ کر اس نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے احسان مندی کے جذبے سے اس کے سر اور ماتھے کو چوما۔ وہ بلی کے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ اس کی گرم بخار زدہ سانس نیم کی ننگی چھاتی پر سے گزری اور اس کی جلد میں ایک درد آلود کپکپاہٹ بیدار کرتی ہوئی ہڈیوں میں اتر گئی۔ نیم نے انتہائی تکلیف دہ احساس کے ساتھ ایک بازو کے پورے زور سے اسے بھینچا۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ ابھی تم خراٹے لے رہے تھے۔ تم نے جگایا کیوں نہیں؟ میں کئی بار گئی پھر لوٹ آئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ کونیاں اس کی چھاتی پر رکھ کر اٹھی۔ آج وہ تمہیں مار دیتے تو کیا تھا؟ اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ میں اسے مار دیتی یقیناً، ریچھ۔ کیسے؟ نعیم نے پوچھا۔ بارود کے تھیلے پر کوئلہ رکھ کر۔ یوں تو سب مر جاتے، پر زیادہ تو وہ مرتا۔ بارود اس کے سر کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے ہنسا۔ عجیب طریقہ ہے۔ اس طرح میں نے تمہیں مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ مجھے؟ ہاں۔ کب؟ پہلے پہل کیوں؟ تم بات جو نہیں کرتے تھے۔ پھر میں نے سوچا، اس نے نعیم کی گردن پر ہونٹ رکھ کر کہا، میں خود تم سے بات کروں گی۔ وہ پھر ہنسا۔ میں تمہیں مار دیتی تو اچھا تھا، اس نے کہا۔ کیوں؟ کونیا نعیم کی چھاتی میں گاڑ کر دھیمی بھنکارتی ہوئی آواز میں بولی، آج میں رات بھر جاگتی رہی۔ اوہ، مجھے معاف کر دو، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے اسے ہونٹوں پر چوما۔ نعیم، تمہیں اب چلا جانا چاہیے۔ وہ خاموش لیٹا اس کی جلد سے نکلتی ہوئی ہلکی نشہ آور حرارت کو محسوس کرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ حرارت اپنی قوت ضائع کیے بغیر شیلا کی جلد سے نکل کر اس کی جلد میں داخل ہو رہی ہے اور اسے صحت مند، زیادہ مضبوط اور زیادہ ریشمی بنا رہی ہے، جیسی صحت مند اور مضبوط اور ریشمی وہ حرارت ہے۔ اپنی چھاتی کے ہلکے سے جھکاؤ میں، جو شیلا کی چھاتیوں کے درمیان جھکاؤ کے عین نیچے تھا، سردی محسوس کر کے اس نے پورے جسم کے ساتھ اسے بھینچا۔ یہ لوگ بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں، شیلا نے کہا۔ ہاں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں، تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ کہاں؟ وہ بمشکل اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ دلی میں۔ ہم پھر دلی چلے جائیں گے، ہے نا؟ شیلا نے اس کے منہ پر گال رگڑا۔ ہاں۔ ہم پھر شادی کر لیں گے؟ ہاں۔ تم مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ ہاں۔ نہیں، مجھے بتاؤ، اس نے بضد ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، نعیم نے سختی سے دہرایا اور اس کے ہونٹوں کو دبا کر چوما۔ پھر ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ ہاں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں کھیتی۔ ہم بھی کھیتی کرتے تھے۔ وہ خاموش ہو کر بولی، میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ اچھا؟ دودھ بلو لیتی ہوں، چارہ کاٹ لیتی ہوں، چاول پکا لیتی ہوں، گوبر بھی تھاپ لیتی ہوں۔ وہ ہنسا۔ میں سارا کام کروں گی۔ تمہاری ماں بھی ہے؟ ہاں۔ میں تمہارا سارا کام کروں گی، خوشی سے۔ بے حال ہو کر لڑکی نے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچے۔ ہاں ہاں۔ پھر اس نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد کس کر لپیٹے اور اس کے گال کا ایک طویل گرم بوسہ لیا۔ میں نے بڑی دیر ہوئی گھر میں کام نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہیں پر ہونٹ رکھے رکھے اس نے بھاری آزردہ لہجے میں کہا۔ نعیم کے دل میں ایک نامعلوم سے بے چینی، ایک رنج پیدا ہوا۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، شیلا نے جواب دیا۔ صبح ہونے والی ہے۔ ہاں، صبح ہونے والی ہے۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے، اب ہمیں سو جانا چاہیے، شیلا نے دہرایا۔ اور نعیم نے محسوس کیا، اس کی رائے میں اور اس کی رائے میں، اس کی رضامندی میں اس کی رضامندی ہے، اس کے وجود میں اور اس کے وجود میں کوئی فرق، کوئی فاصلہ نہیں، اور ان کے درمیان مکمل سمجھوتہ، مکمل صلح اور مکمل امن ہے، جیسے میاں بیوی کے مابین ہوتا ہے۔ تمام دن وہ اکیلا اکیلا پہاڑیوں پر پھرتا رہا۔ وہ 36 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ اس کا دماغ کافی حد تک سن ہو چکا تھا اور وہ سارے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی خیالات کا مختصر سا تیز ریلا کہیں سے آتا
اب کیا ہوگا؟ چلا جاؤں؟ رک جاؤں؟ جواب دینے سے پہلے وہ بے دھیان ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک چٹان کے سائے میں سو گیا۔ جب اٹھا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور چٹان کا سایہ دور تک چلا گیا تھا۔ اٹھتے اٹھتے معدے میں شدید درد محسوس کر کے وہ پریشان ہو گیا۔ بھوک کی وجہ سے، اس نے کہا، اور آہستہ آہستہ پتھروں پر اترنے لگا۔ بڈھا اپنے مستقل افیمچی انداز میں روئی کے میلے گدے پر بیٹھا تھا اور ایک کسان لکڑی کے بینچ پر بیٹھا دودھ پی رہا تھا۔ مٹی کے میلے برتن بڈھے کے آگے رکھے تھے۔ ایک بڑی سی کڑائی میں دودھ گرم ہو رہا تھا جس پر میلے رنگ کی موٹی بلائی کی تہہ جم چکی تھی۔ کڑائی کے پاس چھوٹا سا گرامو فون پڑا تھا۔ اس کے ہرے رنگ کے بھومپر پر مکھیوں کی بٹھوں کے بے شمار کالے کالے داغ پڑ گئے تھے۔ گرامو فون دن بھر گھسے ہوئے ریکارڈ بجا بجا کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ نعیم تخت پوش کے کونے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ تمباکو کی وجہ سے اس کی معدے کا درد بھاری اور بدمزہ ہو گیا۔ اس نے دیوار پر تھوکا۔ کسان نے دودھ کا پیالہ بینچ پر رکھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ نعیم اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بڈھے نے پیالہ اٹھا کر میلے برتنوں میں رکھا اور نعیم کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا دیکھتے ہو؟ یہ کسانوں کا طریقہ ہے، آتے جاتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتے۔ میں بھی کسان ہوں۔ نعیم نے دوبارہ تھوکا۔ تھوڑا سا دودھ دو۔ بڈھے نے اسی پیالے میں دودھ ڈال کر اسے دیا۔ کل تم نے بڑی غلطی کی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، لیکن ان کا مزاج ٹھیک نہیں، ذرا ہوشیار رہنا۔ نعیم نے چند بڑے بڑے گھونٹوں میں پیالہ خالی کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر تارے تھے اور تاریکی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندھیرے فرش پر سے گزرتے ہوئے اس نے اگلے کمرے میں مردوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ تختے کو چھوتا کسی نے تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ مڑا۔ شیلا اسے کھینچتی ہوئے اپنے بستر تک لے گئی۔ اندر مت جاؤ، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ تمہیں مار دیں گے۔ دھوئے کی طرح بل کھاتا ہوا غصہ اس کے دماغ میں چڑھا۔ وہ میرے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ آہستہ آہستہ اس نے کہا اور ہاتھ چھڑا کر پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے خود سنا ہے، شیلا نے کہا۔ وہ تمہیں آتش دان تک پہنچنے سے پہلے مار دیں گے۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ میں نے ان سے زیادہ آدمی مارے ہیں۔ نہیں نہیں، شیلا اس سے لپٹ گئی اور رو کر بولی، مت جاؤ، وہ تمہیں مار دیں گے۔ نہیں نہیں، میرا بستر اندر پڑا ہے، نعیم نے درشتی سے کہا۔ تم باہر بیٹھو، جب وہ سو جائیں گے تو میں لے آؤں گی۔ نعیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہم چلے جائیں گے، شیلا نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کھڑا جھومتا رہا، پھر آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل آیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور بے خواب تھی اور وہ لکڑی کے تخت پوش پر لیٹا تھا۔ دوسری طرف بڈھا لحاف میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے مدھوکر اندر سے نکلا۔ برآمدے میں رک کر اس نے نیولے کا سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور تھیلے کو کندھے پر درست کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ چھپر تلے تاریکی کی وجہ سے وہ نعیم کو نہ دیکھ سکا تھا۔ باتوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ نعیم کا کمبل اور تھیلا اسے پکڑا کر واپس چلی گئی۔ جب وہ دوبارہ باہر آئی تو اپنے کمبل رسی میں باندھ کر اس نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک پوٹلی پکڑے ہوئی تھی۔ چلو، اس نے کہا۔ نعیم نے اندھیرے میں گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ یہ روٹی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس نے سادگی سے کہا، راستے کے لیے۔ اسی طرح دیکھتے ہوئے نعیم نے تھیلا کندھے پر لٹکایا۔ پھر اس نے پورے بازو کے ساتھ مضبوطی لیکن آہستگی سے اسے پیچھے کو دھکیلا۔ تم یہیں رہو، اس نے کہا اور کمبل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شیلا نے بھاگ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم نے کہا نہیں تھا؟ اس نے آزردگی سے پوچھا۔ میں گاؤں نہیں جا رہا، مڑ کر دیکھے بغیر نعیم نے کہا اور رفتار تیز کر دی۔ شیلا نے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کہا نہیں تھا؟ نعیم نے ایک لہجے کو رک کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ جیب سے نکالا اور تیزی سے چل پڑا۔ نعیم، وہ اس کی آستین کو مضبوطی سے پکڑے بھاگتی رہی۔ میں سارا کام کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ ڈرے ہوئے کتے کی طرح دانت نکال کر وہ چیخا اور بھاگ اٹھا۔ سیدھا رستہ چھوڑ کر وہ ایک پتھریلی خطرناک ڈھلوان پر اترنے لگا۔ شیلا پتھروں کو پکڑ پکڑ کر وہ ایک قدم اتری، پھر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ نعیم، آخری بار، اس نے کہا اور بلک کر رونے لگی۔ پتھروں پر پھسلتا گرتا لڑکھڑاتا ہوا وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سور، لکڑ بند، شیلا نے چلا کر کہا اور پوری طاقت سے ایک بھاری پتھر اس کے پیچھے لڑکھا دیا۔ پتھر شور مچاتا ہوا نعیم کے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ڈھلوان کے دامن میں جھرنے کے ٹھہرے ہوئے پانی کے کنارے پر پہنچ کر اس نے آستین سے پسینہ خشک کیا اور سخت پیاس محسوس کی۔ پیاس بجھا کر وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنا سیاہ دستے والا
استرا نکالا اور دیر تک اسے تھیلے کے چمڑے پر تیز کرتا رہا۔ پانی پر جھک کر داڑھی مڑتے ہوئے اس نے سوچا، پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں، میں کیسے پچھلی رات کی سرد بھوجل ہوا پانی کی سطح پر ہولے ہولے چل رہی تھی، اسے نیند آ گئی۔